میں نے ابھی بیان میں بولا نا، کچھ بھی نہیں کرو، خالی چینی چھوڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چینی کھانے سے تھوڑی ہوتی ہے، میٹھا کھانے سے شوگر یقیناً نہیں ہوتی، میٹھا کھانے کا براہ راست شوگر سے تعلق نہیں ہے، لیکن میٹھا کھانے سے آتا ہے موٹاپا، اور موٹاپے سے ہوتی ہے شوگر۔ کچھ تو انہیریٹڈ ہے، باپ دادا کی طرف سے شوگر آتی ہے، وہ تو اب قدرت کی طرف سے، اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، بھائی تمہارے نسلوں میں شوگر رہے گی۔ لیکن میجورٹی کو جو شوگر ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا دخل کس چیز کا ہے؟ میٹھا۔ اور اس میٹھے میں، یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا، میں تو مولانا آدمی ہوں، میری کیا میڈیکل سائنس ہوئی ہے، اتنے ڈاکٹروں سے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھیوری ہوتی ہیں، نظریات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹ بن چکی ہوتی ہے، میڈیکل سائنس ان پہ ٹھپا لگا دیتی ہے، جیسے انسان بندر سے بنا ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے۔ ابھی تک سائنسدانوں نے کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کہی ہے، کہنے میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا بندر بھی تھوڑا سا یوں ہی ہوتا ہے، اس کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی ناک، دیکھو انہی کی شکل کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو میں کیا کہوں گا، یار یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہے، ایسا ہی لگتا ہے نا، یا کوئی کزن وزن ہے۔ تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یار جانوروں میں سب سے قریب ترین جانور جو بالکل جمشید اور وسیم جیسا لگتا ہے، یا انسانوں جیسا لگتا ہے، وہ بندر اور بن مانس ہے، چمپینزی ہے نا، تو یہ بالکل اس جیسا۔ اب انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو ان سے ریلیشن ہے، تو یہ دونوں بھی ایک جیسے قریب قریب لگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ انسان اسی کی آگے نسل ہے۔ یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دیا، اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کمبخت کبھی جواب ہی نہیں دیتے۔ تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کرتے، سائنسدان کر نہیں رہے ہیں، جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا، جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں، وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے کانفیڈنٹلی کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا، مدعی سست اور گواہ چست۔ جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے، ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے، 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں، اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے۔ دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر، میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں، 1 سال کیس چلا، 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا، ثبوت لے کر آؤ، ثبوت لے کر آؤ، میں نہیں لا سا، 2 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے، میں ثبوت نہیں لایا۔ کورٹ کیا کرے گی؟ فائل اٹھا کے باہر بولے کہ جاؤ ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو، کوئی اور کام۔ 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے ہیں، اس پہ تحقیقات شروع ہوئی، اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، اور 200 سال اگر گزر گئے نا، اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت، اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں۔ تو خیر، تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ، یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے، یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا، پھر اس کو مان لینا چاہیے۔ کیونکہ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو، چینی مت کھایا کرو، تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے، روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے۔ ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں، ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی۔ میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو، اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے، وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے۔ میں نے کہا بھائی کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے، وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا، یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا، ان کے طارق بھائی ہیں، ہماری کمیٹی میں ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے، ہیں ابھی بھی الحمدللہ، آج مجھے خیال ہوتا ان کی خیریت پوچھوں۔ ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، انتہائی شدید بیمار، اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے، ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں۔ تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا، آج دنیا سے گئے کل گئے، اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں، بس میری وصیت ہے، وہ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی نا، بس جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں، اور واقعی لگتا تھا اب گئے۔ کون؟ آصف بھائی کوئی ہیں، ان کی فیملی باہر بلا رہی ہے، نہیں ہے بھائی نام صحیح پکارو، چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے، ہوتے 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 یہاں تک آصف بن جاتا ہے، تو بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا، تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال۔ تو ہاں، تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے، یعنی وہ آج گئے کل گئے، یہ ہوا بس ابھی گئے، ابھی کے تو بس گئے۔ ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے۔ میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے۔ ایک دن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائے نا، آپ دنیا سے نہیں جاؤ۔ میرے دوست ہیں، مذاق کرتا ہوں میں ان سے، اللہ صحت دے، کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے؟ نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے، بندے کو جب دیکھو نماز، جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے،
تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے. تو اب یہ ایک یعنی ایک استثناء ہے, یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا, کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تو اب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا, میڈیکل سائنس غلط, اللہ صحیح, عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. او بھائی وہ معجزہ ہے, اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے, فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے, لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھو گئے تھے, ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے, اور اگر مل گیا نا اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا, یہ نہیں چلے گا بھائی, وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس. اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, بچہ ماں کی گود میں بولا اور وغیرہ وغیرہ, جو بے شمار دلائل کے اللہ نے ہمار لگا دیے. تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا, کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے اتنا. بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا, یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا ہے نہیں. ہاں شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو. اچھا میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے, یہ جو وائٹ آٹا ہے نا یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح شام کھلاتے ہیں, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ بھی غلط ہے بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے, اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا, صبح شام میٹھا کھا رہا ہے, ہو رہا ہوتا ہے اس کو, کیونکہ آپ کی باڈی میٹھائی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنز چاہیے باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی, تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی, پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے, بد اخلاق نہیں پیدا ہوا, اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو, تو اس میں بریڈ میں کیا ہے, شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ, چینی مت کھلاؤ, بیکری آئٹم مت کھلاؤ, چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ, تو ماں کیا کہے گی, خود پیدا کرو نا, خود پال کے دکھاؤ, کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے, وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نی 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 کر کے, وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے, تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے, اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے, چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے, تو چپ نہیں ہوگا, وہ شور مچائے گا. شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے, تنگ کس کو کرتا ہے, ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا, کسی کام سے چلے جائے گا, جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے, تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے, پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے, کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے, میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو, گھر تک پہنچنے. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں, وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں, یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں کچھ گفٹ تو نہیں آیا ہوا, دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے, تو وہ ہو رہی ہوتی ہے, پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں, تو وہ کتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے, کھا لو یار, پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا, ہمارے تھوڑی ہوں گے. تو بیلنس رکھیں اس کو, کچھ تھوڑی بہت بد پرہیزی بھی کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ, لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا. لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا, وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے. شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں میں. یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے, شام کو پیزا کھا لیا, یہ نہیں ہوتا. پھر تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں ہے, کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ. لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے روتا ہے.
اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اور جو میں نے سروے کیا ہے، ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں اور جو اپنے مشاہدات ہیں، صحت کی پہلی اکائی جو برباد ہونا شروع ہوتی ہے وہ شوگر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہاں سے ہوگی؟ وہ بڑا گوشت، کوئی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے، یہ ذہن میں رکھنا. سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے صرف، وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے. شوگر سے ہر ایک کو موٹاپے کا خطرہ اور ہر ایک کو کینسر کا خطرہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹھا لیتے ہیں، ہم تو پھر بھی سلم اسمارٹ ہیں، دبلے پتلے، ہمیں تو موٹاپا نہیں آ رہا. بھائی وہ موٹاپا نہ آ کے بھی جو شوگر کے دوسرے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں جذب نہیں ہونے دے رہی، وہ کمی تو آ رہی ہے نا باڈی میں. تو اس لیے پتلے ہو یا موٹے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو. شوگر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شہد ہے. اگر شہد مشکل ہے، گڑ لے لو. گڑ میں بھی آج کل کیمیکل ملایا جاتا ہے، دیسی گڑ. اچھا دیسی گڑ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، گندا گند ڈال دیتے ہیں اس میں کہ دیکھنے میں دیسی لگے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے. دیکھو وائٹ گڑ تھا، اس میں تھوڑا سڑا ہوا گڑ ملا دیا تو اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ جیسے لوگ سفید انڈے پہ کلر کر کے دیسی انڈا. تو بہت گند ہو رہا ہے ہمارے الحمدللہ ملک وطن عزیز میں. اس لیے وطن عزیز میں کہیں سے گڑ نکل رہا ہو نا، بن رہا ہو، گنے کو گرم کر کے وہاں سے جا کے لے لو، کوئی جاننے والا ہو گاؤں میں وہاں سے. تو وہ گڑ میں شوگر چینی کی نسبت کم ہوتی ہے، ذائقہ ویسا ہی ہوتا ہے. تو شوگر کو نکالو اپنی زندگی سے، یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے. بچے بھی نکالیں، بڑے بھی نکالیں، بڈھے بھی نکالیں. آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس بحث میں مت پڑو. ایسے تو سگریٹ پینے سے بھی کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ بس ایمان لے آؤ کہ یہ نقصان دہ ہے. اس پہ بحث میں زندگیاں برباد نہیں کرو کہ کیا ہوتا ہے اتنی چینی، وہ بھی تو کھا رہا ہے، وہ بھی تو لسیاں پیتا ہے. اس بحث میں نہیں پڑو. اور اگر شوگر زیادہ لے لیے تو پھر واک کرو. اس کو جیسے ہم اگر صبح سفید آٹے کے 2 پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی پھر اتنی ہوتی ہے، وہ پراٹھے سارے اپنی جگہ جا کے، بلکہ وہ تیسرا پراٹھا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کم ہو گیا، تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اچھا ناشتہ نہیں ہے، یہ پراٹھے ہیلدی ناشتہ نہیں ہے. لال آٹے کا ہو، دیسی گھی کا پراٹھا، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی ایک عمر کے بعد بہتر نہیں ہے. 40-50 سال کے بعد تو روٹی ہی کم کر دے اپنی زندگی میں، کیونکہ گندم میں بھی اچھے خاصا کارب ہوتا ہے. تو میں ایک ہاسپٹل میں گیا لاہور میں، وہاں دیکھا میں نے فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا، کروڑوں روپے ڈونیشن آ رہی ہے، اور گردوں کے مریض پڑے ہوئے ہیں، شوگر کے مریض پڑے ہوئے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ چندے پہ جتنا زور لگا رہے ہو لگاؤ، اچھی بات ہے، صحیح جگہ چندہ خرچ ہو رہا ہے، اس سے کم پیسے میں نا آپ پروگرام کرو، میں آپ کا ساتھ دوں گا. مختلف ملکوں میں نا، ملک کے مختلف جگہوں پہ آپ سیمینار رکھو، ایونٹ رکھو، ہر طرح کے طبقے کو اس میں بلاؤ. میں نے کہا ہم میڈیا پہ اس کی کوریج کریں گے، اور اس میں آ کے آپ لوگوں کو چینی کے نقصانات بتاؤ اور ان مریضوں کی تصویریں دکھاؤ. یہ پراٹھے پھوڑتے تھے، یہ چینی کھاتے تھے، یہ کولڈ ڈرنک پیتے تھے، یہ 35 سال کا لیٹا ہوا ہے، یہ 30 سال کا، تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، ڈریں، تاکہ کروڑوں روپے جو علاج پہ خرچ ہو رہا ہے نا، وہ ان پروگراموں پہ لاکھوں روپے، کروڑوں بھی نہیں، ہزاروں خرچ ہوں گے اور لوگ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا. یا زکاتیں نکال کے غریبوں کا علاج، یہ بذات خود مقصد ہے. زکات کا مقصد بھی انسانیت کی خدمت ہے نا. تو میں نے کہا یہ کام کرو یار، اس میں ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی یہ کام کرے میں ساتھ ہوں اس کے. یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں ہے. غریب علاقوں میں جا کے آپ کچھ ایسے ایونٹ کریں، کوئی پروگرامز کریں جس میں لوگوں کو ڈاکٹر لوگ بتائیں. میں بتاؤں گا، لوگ بولیں گے مولوی ہو تمہارا کیا کام ہے چینی کے نقصانات بتاؤ. یہ کام ڈاکٹروں کا ہے نا، لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا. جی ہاں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو بس میرا مقصد ہے جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان کا کام ہے یہ. تو ان کو چاہیے کہ وہ اویئر کریں. جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا سبب ہے، چینی کے ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہو. صحیح ہے نا، اس کے ڈبے پہ لکھا ہو چینی. اور اتنے نقصانات کے بعد مجھے اگر کبھی مٹھائی کھاتا ہوا دیکھ لیں تو سمجھ لیں یہ 1 سال میں یا مہینے میں شاید 1 دفعہ مفتی صاحب رسگلہ کھا رہے ہیں. میں نہیں کھاتا مٹھائی، نہ میں چینی کھاتا ہوں. میں چائے میں بھی بہت کم چینی ڈالتا ہوں، اور مجھے میٹھے کی ہے ہی نہیں عادت، اللہ کا شکر ہے. میں نے شربت شاید 20-30 سال میں نہیں پیا ہوگا کبھی، الا یہ کہ لیمن ہو، اس میں اچھا خاصا لیمن ڈلا ہو، وہ کور کرتا ہے لیمن اس میں. یہ جو روح افزا، نورس، یہ شربت اور یہ جو وغیرہ وغیرہ شاید کبھی زندگی میں بچپن سے ہی نہیں پیا ہوگا. آپ کہہ سکتے بچپن میں کس نے آ کے بتا دیا تھا کہ شربت نہیں پینا چاہیے؟ بچپن نے میری باڈی نے مجھے بتا دیا تھا. کیسے بتایا تھا؟
میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن افطاری میں شربت پیو طبیعت ہو گئی ٹن. کہیں کسی کے گھر گئے, اس نے روح افزا کا بھرا ہوا چینی ڈال کے گلاس پلا دیا تو مجھے لگتا تھا کہ طبیعت ہو گئی ٹن. یہ ہوتی ہے جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے نا انسان. مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, بہت اچھی رپورٹ ہے میری شوگر کی, ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ ہے, کوئی فی الحال دور کا امکان نہیں ہے. لیکن شوگر ہوتی ہے کہ جب آپ شربت پیتے ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس ختم. میں بچپن میں بہت ایکٹیو تھا, بہت بھاگتا دوڑتا, ٹکتا نہیں تھا میں. لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن پیے تو بس جیسے پینے والا نہیں ہوتا پی کے ٹوٹ ہو جاتا ہے, وہی حال چینی پی کے ہوتا ہے. اس دن سے مجھے خود ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار اتنی اللہ نے شعور دیا تھا بچپن میں کہ جس چیز کو پینے کے بعد نہ بھاگا جا رہا ہے نہ دوڑا جا رہا ہے, سستی آ رہی ہے, تو میں وہ چند سیکنڈ کی لذت کے لیے وہ کام کیوں کروں جس کی ٹینشن 2-3 گھنٹے کی ہے. دیکھو ایکٹیو باڈی وہ آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے یا سست؟ آپ کو نیند آ رہے ہیں پڑے ہوئے, کوئی لطیفہ بھی سنائے گا نا, سست آدمی ایسے پڑا ہوتا ہے نا, جب نیند آ رہی ہو تھکاوٹ ہو کوئی چیز اچھی لگتی ہے بس آدمی کہتا ہے پڑے رہو مجھے اٹھاؤ نہیں. اور جب باڈی میں چستی ہو ہر کام میں دل لگتا ہے, اس ہر کام, رشتہ تلاش کرنے میں بھی مزہ آئے گا. اس سست آدمی کو رشتہ بھی نہیں تلاش کیا جاتا اس سے. تو اس سے پتا چلتا ہے ابھی دیکھو میں کتنا ایکٹیو بیٹھا ہوا ہوں نا, حالانکہ میں ٹوٹل 5 گھنٹے شاید گہری نیند سو جاؤں گا بمشکل 4 سے 5 گھنٹے. 24 گھنٹے میں اکثر میری نیند ہوتی ہے, 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے. لیکن آپ دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بالکل فٹ فاٹ. کیوں؟ میں نے چینی نہیں کھائی ہوئی, ٹھیک ہے, میٹھا نہیں کھایا, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا میں نے. صرف 4 بجے میں نے 2 آم کھائے ہیں, وہ میٹھا اتنا تھا کہ اس سے ٹن ہونا شروع ہو گیا تھا. میں اس سے بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹن, تو کوئی بات نہیں, میں ایسے دیوار سے سر لگا کے 10 منٹ سو گیا. اس کے بعد فٹ فاٹ آپ کو گھوم رہا ہوں, آپ کے سامنے آیا. تو اتنا بیڑا غرق کرتی ہے باڈی میں جا کے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے, یار پہلے تم نے اتنا پھوڑا, اس کے بعد کھیر بھی پھوڑ رہے ہو, 2 لڈو بھی, یار ادھر پکڑانا, گلاب جامن پکڑانا میرا. اچھا مجھے لوگ ہدیہ دیتے ہیں مٹھائی, میں کبھی نہیں کھاتا اس. کل میں نے جمعے کے دن میں نے 2 رسگلے کھائے ہیں پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد, وہ بھی اس لیے کہ اتنا میری جمعے کے دن انرجی خرچ ہوتی ہے نا, کئی گھنٹے بیانات. تو پھر میں نے یہ سوچ کے کھا لیے کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا نہیں کھایا میں نے, 2 رسگلے پھوڑ دیے میں نے, بس کھانا نہیں کھایا پھر میں نے رات کو. وہ بھی یہ سمجھ کے کھایا کہ غلط مکروہ عمل کر رہا ہوں, مکروہ ہے, ایسے جیسے جھینگا مکروہ سمجھ کے ایسے کھائے رسگلے 2. تو وہ اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, ایک مثال دے رہا تھا نا, دماغ سے ہی نکل گئی مثال. تو آدمی ایکٹیو رہتا ہے میرے. ہاں وہ میں نے 2 آم کھائے, اس کے بعد تھوڑا سا بالکل فریش ہو گیا. پورا بیان کیا میں نے, ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. تو بھائی سب سے زیادہ آدمی کی جو خوش ہوتا ہے وہ جب باڈی ایکٹیو ہو, اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے, اس کو ہر چیز میں دلچسپی ہوگی اس کو. لیکن جہاں آپ نے میٹھا کھایا, لڈو پھوڑے, کولڈ ڈرنک پی, پیٹ بھر کے آپ نے طبیعت سے کھانا پھوڑ دیا, پھر اس کے بعد میٹھا بھی کھا رہے ہو, پھر یہ بھی کھا رہے ہو, اب یہ والی سویٹ چیک کریں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوں گھومتے رہو گے. رات کو تو چلو آدمی پڑھ کے سو جاتا ہے, دن میں کیا کرے گا وہ؟ اور رات کو پڑھ کے وہ کھا کے سونا اور الگ ڈینجرس ہے, وہ اور نقصان دہ ہے. لیکن نہیں انسان کا بچہ بنتا بھائی, آدمی نہیں بنتا. جب اللہ نہ کرے شوگر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوا نا, پھر گئے کام سے. مجھے الحمدللہ بی پی کی بیماری نہیں. اپنے واقعات سنانے کا مقصد کوئی شو بازیاں نہیں ہے, لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنا. چند دن پہلے کیا ہوا, مجھے تھوڑا سا نیچے کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا میرا. سفر میں کھانے پینے کی روٹین ختم, سونے کی روٹین. سفروں میں کئی دن تک مجھے جاگنا پڑتا ہے, کیونکہ عادت خراب ہوتی ہے تو نہیں نیند آتی. مجھے یاد ہے میں افریقہ میں تھا تو وہی کھانا, اب کھانا زبردستی کھلاتے بھی ہیں. بی پی مشین پڑی ہوئی تھی, میں نے کہا ذرا لے کر آؤ یار. چیک کیا تو نیچے کا 100, اوپر کا تو صحیح تھا, نیچے کا 100. تو وہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو دکھا. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو لائف اسٹائل میرا چل رہا ہے نا, میں نے کہا جو سفر میں, اس سے 100 بھی کم ہے. برین ہیمریج سے اب تک مجھے مر جانا چاہیے, کیونکہ نیند ہو نہیں رہی ہے. اور کھلائے میزبان لوگ نا ٹھوستے ہیں, حضرت یہ کھائیے نا پلیز. ابے نہیں کھا سکتا, مر جاؤں. نہیں حضرت دیکھیں اتنی محنت سے بنایا ہے, گھنٹوں سے یہ چل رہا ہے, اس کی پکائی ہو رہی ہے اور دیگیں پہ وہ دم لگ رہے ہیں, یہ تمہارے لیے تو ہے بھائی. نہیں دل چاہ رہا ہے یار, نہیں کھاؤ. یہ زبردستی کھلا کے تو پھر وہ نہ ایکسرسائز ہو رہی ہے نہ نیند ہو رہی ہے, تو تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی کوئی میرے خیال بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا باپ بھی نیچے آئے گا.
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بی پی جب ہائی ہونا شروع ہو جائے نا انسان کو کیا برباد کرتا ہے. کڈنی کو فیل یہ کرے گا, دماغ میں آپ پتہ کومے میں چلے گئے, لکوا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, ہم سب کو اللہ بچائے. ہو اب بھی سکتا ہے اگر اللہ چاہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, لیکن اپنے آپ سے تو خود تو نہیں کرے نا یہ کام. میں نے پھر کیا کیا, رات کے 11:30 بج رہے تھے جب یہ رپورٹ آئی, یعنی ادھر ہی میں نے کہا جاگر میں سفر میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. میں نے بولا ابھی کوئی پارک دو. انہوں نے کہا حضرت 11:30 بج رہے ہیں بار. میں نے کہا پارک بتا دو, یہاں افریقہ میں کوئی اچھا سا پارک ہے. انہوں نے کہا پارک تو نہیں, ایک جگہ سڑک. میں نے شوز پہنے, تگڑ تگڑ دوڑنا شروع. اتنا دوڑا, اتنی جاگنگ کی, پسینہ پسینہ پسینہ, ٹھیک ٹھاک. وہ جو میرے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بھاگنا بند کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم بھی بھاگ رہے ہیں. بالکل جب جتنا اسٹیمنا تھا نا بھاگنے کا میں بھاگا. اس کے بعد آگے نہا دھو کے آرام سے 1 گھنٹے بعد میں نے بی پی چیک کیا تو 70, وہی 18 سال والا جوانوں کا ہوتا ہے, 70 اور 110 یا 120, یہ انسان کا بچہ بن گیا. تو آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ 40 سال کے بعد تو بلڈ پریشر مشین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. پہلے ہم بھی ان باتوں کو ویلیو نہیں دیتے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہوئی ہے. ڈاکٹر کہتے تھے اب آپ 50-60 سال کے ہو گئے ہو. میرے والد صاحب بہت صحت مند تھے ماشاءاللہ, ایسے زبردست پرسنالٹی تھی ان کی, کوئی بیماری نظر نہیں آتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ بلڈ پریشر مشین رکھیں کیونکہ اس عمر میں بی پی ہوتا ہے. 40-50 سال کے بعد بیماریاں آتی ہیں, جتنے بھی آپ فٹ ہو رکھو بھائی. کیا کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے بلڈ پریشر, پتہ ہی نہیں چلتا کتنا ہائی ہو گیا. والد صاحب چونکہ تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا, بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے خیر سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہے بھائی, لیکن بی پی بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے نا, اور لو بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم. یہ مشینیں بھی اللہ نے ایجاد کروائی ہیں انسانوں سے. ان والد صاحب کے زبان پہ بس یہی. ایک دن چیک کیا تو اتنا ہائی ہوا تھا بی پی, تو والد صاحب کا کہنا یہ تھا اسی وجہ سے میں چیک نہیں کرتا. آج کل بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں, اسی وجہ سے ہم چیک ہی نہیں کرتے. جب تک چیک نہیں کرو فٹ رہتا ہے آدمی, جہاں چیک کیا ٹینشن میں آ گیا. اب ہم بھی سمجھا رہے تھے کہ بھائی اب اتنا ہائی ہے تو اب نہ دوا بھی نہیں کھائی. وہی ہوا ایک دن جب مجھے اطلاع آئی کہ جی وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, بی پی اتنا ہائی ہوا ہے, فالج ہوا اور اٹیک ہوا, تھوڑی دیر میں ہی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے اولاد کو پھر افسوس تو ہوگا نا. ٹھیک ہے جو موت جس وقت لکھی ہوئی ہے بھائی وہ آئے گی, لیکن اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا آرڈر دیا ہے, حکم دیا ہے. تو پھر ہم نے والدہ کے لیے زبردستی والدہ کا پھر ہم بی پی چیک کرتے تھے. والدہ ہم نے کہا بھائی ایک والد صاحب پہ ہمیں خود بھی اویئرنیس نہیں تھی نا, کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا. اگر ڈاکٹروں نے ہمیں سمجھایا ہوتا یا حکومت کا کوئی اسکولوں میں سسٹم ہوتا سمجھانے کا, کالجز میں سسٹم ہوتا, تو ہم بھی مشین لا کے رکھتے. ابا چیک کرتے نہیں کرتے, زبردستی چیک کرتے ہیں. ملکہ بھائی کہ آپ کا بی پی اتنا ہائی لے کے گھوم رہے ہو آپ. نیچے کا 140 تھا میرے والد صاحب کا, جب ڈیتھ ہوئی ہے تو نیچے کا بی پی 140 اور گھوم رہے ہیں خوش و خرم. بی پی ایسی خطرناک چیز ہے, یہ بتاتی نہیں ہے. آدمی فٹ فاٹ لطیفے سنا رہا ہوگا, 4 شادیوں کی بات کر رہا ہوگا, چیک کرے گا 140 اور ٹانگ سے مر جائے پھر بھی غنیمت ہے. مر جائے, مرتا نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے کہ گئے 20-25 سال. تو اس لیے یہ جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, اس کو میں ڈرا نہیں رہا آپ کو, پیسا نہ بیٹھے بیٹھے سب کا بی پی شوٹ کر جائے ابھی تو میرے کھاتے میں آ جائے کس نے ڈرایا تھا. 40 سال کے بعد نا یہ مشینیں گھر میں رکھنا ضروری ہے. میرے سب گھروں میں بلڈ پریشر کی مشین رکھی ہوئی ہے, کیونکہ یا تو میرا پریشر بڑھتا ہے یا گھر والوں کا. شادی شدہ آدمی تو ایک دوسرے کا بی پی ویسے ہی بڑھاتا ہے. ہر شادی 18 سال میں شادی ہوئی ہے, بلڈ پریشر مشین لے آؤ. وجہ اس کی ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کا پریشر کنٹرول کریں گے. بعض دفعہ بیگم آنچ بڑھا دیتی ہے, آپ کا پریشر ہائی کر دیتی ہے. بعض دفعہ آپ کو ایسی الٹی بات کرتے اس کا بی پی کیا ہو جاتا ہے. وہمی نہ بنو, یہ اصل تو گائیڈنس اس میں ڈاکٹر ہی کرے گا آپ کو. لیکن کم از کم 40-50 سال کے بعد میرے بھائی اب اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بی پی مشین گھر میں رکھو, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اور میرے دوست تھے, ان کے والد کا بھی بی پی ہائی رہتا تھا, کوئٹہ کے تھے وہ. ان کو بھی ڈاکٹروں نے کہا بلڈ پریشر مشین رکھو, ہر وقت روزانہ والد صاحب کا بی پی چیک کرو. نہیں یار, والد صاحب بھی نیک آدمی, نیک لوگوں کے مسائل ہیں یہ سارے مسئلے کن کے ساتھ ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ. عام آدمی ڈاکٹر سمجھائے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے, نیک آدمی پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس نے, وہ سمجھتا ہے کہ شاید. تو وہ کیا ہوا, وہ ایک دن بی پی ہائی ہوا ہے, ان کو بی پی ہائی ہونے سے برین ہیمریج ہوا, تو وہ کومے میں چلے گئے. 10-15 سال پھر بیڈ پہ ان کی خدمت ہوئی ہے. 10-15 سال وہی بستر پہ ہی, پیشاب پخانا سب بستر پہ. اولاد بہرحال ان کی اولاد نے خدمت کی, اللہ اولاد کو اجر دے. لیکن یہ تھوڑی سی غفلت سے کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. پتہ چل جائے, پہلے گولیاں آتی ہیں فوراً کہا کہ بھائی اس کو فی الحال تو نیچے لے کر آؤ, پھر مشورہ کریں گے آئندہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو, اللہ رسول کا حکم ہے. اس لیے
باقی آپ کی باڈی کی باتیں تو آپ کو ڈاکٹر ہی بتائے گا کیسے صحت کو مینٹین رکھنا ہے، لیکن اللہ کا واسطہ میٹھے کو کیا کر دو، لڈو مڈو مٹھائیاں چھوڑ دو۔ یہ کبھی کوئی بہت زیادہ کسی نے اصرار کیا، ایک میرے پاس جتنے مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں سارے ڈبے کیا ہوتے ہیں، میں یہاں دوستوں کو کھلاتا ہوں، کھاؤ، یہ سمجھتے ہیں مصعب کا دل کتنا بڑا ہے، میں اس لیے کھلاتا ہوں، میں کیوں شوگر کا مریض بنوں ہوں، تم لوگ مرو نا۔ شہد کی بوتل آئے گی سائڈ پہ چلی جائے گی، وہ سارا کیا کرتا ہوں، مٹھائیاں کھاؤ۔ میں نہیں چاہتا یہ لوگ بھی کھائیں، میرے دشمن نہیں ہے یہ، لیکن مجھے پتا یہ نہیں چھوڑیں گے، میں نے نہیں کھلائی تو باہر سے خرید کے کھا لیں گے، ان کا پیسہ بچا لو، خود ہی کھاؤ، تو اس لیے یہ چیزیں کرو، لیکن مانو گے نہیں۔ ابھی دیکھو تھوڑی دیر کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے آیا، سب ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں گے، اس میں سب شروع ہو جائیں گے۔ اور چند دن یہ کر کے دیکھو میٹھا چھوڑ کے، شروع میں تکلیف ہوگی کیونکہ میٹھا نشے کی طرح ہوتا ہے، آپ کو کمزوری محسوس ہوگی باڈی میں، وہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ بھی میں پہلے سمجھتا تھا یار یہ کیوں ہوتا ہے، وہ کمزوری نہیں ہوتی، وہ میٹھے کی ٹھڑک ہوتی ہے۔ جیسے چرسی کو چرس نہ ملے تو کمزوری محسوس ہوگی، کمزوری نہیں ہے بھائی، وہ ٹھڑک ہے، باڈی مانگ رہی ہے۔ اس کا حل یہ نہیں کہ کھاؤ، اس کا حل ہے کہ باڈی کو عادت ڈال۔ چند دن کا پرہیز ہے، 21 دن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوراک 21 دن تک نہ کھائی جائے تو اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ میٹھا ویٹا چھوڑ دو نا، پھر آپ دیکھو آپ کی باڈی میں جو ایکٹیونیس ہوگی نا، آپ کو ہو ایسے آپ کو لگے گا جیسے کوئی الگ ہی زندگی میں۔ پھر آپ کو یہ 4 شادیوں والے بیان بھی سمجھ میں آئیں گے، پھر آپ یہ نہیں کہو گے مجھ سے بار بار اس ٹاپک پر کیوں بولتے ہو، پھر آپ کہو گے اس ٹاپک پہ بولتے کیوں نہیں مفتی صاحب، اسی پہ بولا کرو آپ۔ تو یہ اور میٹھا کون سا کھاؤ، شہد کھا لو، شہد مہنگا ہے، گڑ کھا لو، اوریجنل گڑ ہو وہ بھی کم سنو کہ وہ چھوڑ کے گڑ کے لڈو بنانا شروع کر دیے۔ یہ نیچرل جو ہے آم کھا لو، سیب کھا لو۔ اچھا بعض ڈاکٹر اس میں غلو کرتے ہیں، نہیں بالکل چھوڑ دو، نہ اتنے نیک بننے کی ضرورت، کل تمہاری تحقیق بدل گئی، ہم دنیا کی لذتوں سے محروم ہو گئے، تو اتنا بھی نیک نہیں۔ جو نیچرل میٹھا ہے، آم ہو گیا، شہد ہو گیا، سیب ہو گیا، کھجور بھی اعتدال سے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کھاؤ۔ ہم نے کوئی وہ تھوڑی بننا ہے، کوئی باڈی بلڈر بن کے دنیا میں اپنے یہ اسپیڈ بریکر تھوڑی دکھانے دنیا کو، نارمل رہنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پتا چلتا ہے بھائی چربی میں کچھ تو تھا، چربی کھانے والا 4 شادیاں کرتا ہے، نہیں تو جذبہ اس میں 4 شادیوں کا پیدا ہو جاتا ہے، یہ اینیمل فیٹ ہے۔ آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پڑھو، جو صحیح ڈاکٹر ہے، جو محقق ہیں، ہر ڈاکٹر محقق نہیں ہوتا، تو فطرت سے پوچھتے ہیں، فطرت سے، نیچر سے پوچھ۔ ہمارے نبی نے اونٹ کی چربی استعمال کی ہے۔ عرب میں نا شاعری میں، عرب کی جو شاعری ہے، جو زمانہ جاہلیت کی شاعری ہے، اس میں ایک شاعر نے بتایا کہ میری کزنوں نے، چچازاد بہنوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ تم جو ہے نا اتنا بڑا اونٹ کھڑا ہوا ہے، تم سخاوت نہیں دکھا رہے، کہہ رہے میں نے اونٹ کو نہار کیا۔ پھر چربی کا اس نے خاص تذکرہ کیا اپنی شاعری میں۔ اونٹ کی سفید چربی بہت زبردست ہوتی ہے، میں نے ایک دفعہ اس کا گھی نکالا تھا اونٹ کی چربی کا، ہلکا سا کوکنگ کر کے نا، ایسا بہترین، کوئی اسمیل نہیں ہوتی، اتنا مزے کا ہوتا ہے وہ، لیکن لوگ نہیں کھاتے۔ اب یہ جو دمبا ہے، اللہ تعالیٰ نے چکی والے دمبا پورا گھی کا ڈبہ اس کے پیچھے لگا دیا، کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ پوری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہے۔ وہ جو چربی ہے نا، جس کو پگھلاتے ہیں تو گھی بن جاتا ہے، وہ بزبان حال وہ دمبا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اس ڈبے میں پکے گا۔ بزبان حال وہ، یہ فطرت، یہ نیچر کی، یہ گفٹ، فطرت کے گفٹ ہیں ہمارے لیے، یہ اللہ کے گفٹ ہیں۔ کس کے لیے؟ کہ اللہ نے کہا کیونکہ دمبے کھانے والوں کو چربی کا شوق ہوتا ہے، بکرے کھانے والوں کو نہیں ہوتا، حقیقت ہے۔ اور دمبے اکثر سرد علاقوں میں ہوتے ہیں، دمبے میں گرم علاقوں میں نہیں رہتا، تبھی اس کے بال بار بار صاف کرنے پڑے۔ اللہ نے اس کو قدرتی سویٹر پہنایا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ٹھنڈے علاقوں کیا ہے، اور ٹھنڈے لوگ، اسی ٹھنڈے علاقوں کے لوگ یہ کھائیں گے اور فیٹ میں پکے گا۔ تو اللہ میاں نے اس کے پیچھے ایک چکی بنا کے پورا گھی کا ڈبہ چپکا دیا، ساری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا اٹھا کے گھومتا ہے کہ بھائی میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اسی میں پکے گا۔ ہم نے کیا کیا، ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کے، جو بےچارے صحیح سمجھدار ڈاکٹر نہیں ہے، ان کی باتوں میں آ کے وہ چربی اٹھا کے صابن بنا دیا ہم نے اس سے، یا وہ کسی کو دے دیا، اور الگ سے ہم نے کوکنگ آئل مارکیٹ سے خریدا اور اس میں اس کے گوشت کا بیڑا غرق کر دیا، ذائقہ کی بھی ایسی کی تیسی اور صحت کی بھی ایسی کی۔ بولو، تو یہ غریبوں والی خوراک ڈالڈا ہے یا کوکنگ آئل ہے؟ ڈالڈا کو اسپیشلی، کوئی ڈالڈا پھر بھی نسبتاً بہت سے آئل سے بہتر ہے، ایک کمپنی ہے نا۔ باقی جو لوکل آئل بک رہے ہیں ان کا تو پتہ نہیں، ڈیزل سے آئل بنا رہے ہیں بھائی، کس سے بنا رہے ہو کچھ پتہ نہیں ہے، کیا ڈال رہے ہیں اس میں، لوگ چمک دیکھتے ہیں اس میں۔ آپ چند دن میرے مشورے پہ چربی کھاؤ، پھر آپ اپنے رنگ دیکھو اور آپ اپنا کلر دیکھو، اور بچوں کو کھلاؤ، ایسے دمبے جیسے ہو جائیں گے، مسٹنڈے دمبے جیسے ہو جائیں گے۔ ہاں بعض ڈاکٹر آپ کو منع کریں گے، دل کی بیماریاں آتی ہیں فلاں، وہ ان لوگوں کی آتی ہیں جو ہارڈ ورکنگ کرتے نہیں، خوراک کھا رہے ہیں ببر شیر والی اور حرکتیں بکریوں والی کر رہے ہیں۔
تو جب شیر جیسی خوراکیں کھائی جاتی ہیں تو آپ کا لائف اسٹائل بھی کیسا ہوتا ہے؟ شیر جیسا ہوتا ہے. شیر دھاڑتا ہے, دوڑتا ہے, جھپٹتا ہے, کھا پی کے پھر مسنڈوں کی پڑا بھی محنت کرتا ہے, پھر لائف میں انجوائے بھی کرتا ہے. لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ پڑے پڑے زندگی گزار دے. تو جن لوگوں نے ورزش نہیں کرنی, بھاگنا دوڑنا نہیں ہے, ہارڈ ورکنگ نہیں ہے, پڑے ہوئے ہیں, تو وہ تو بھائی چربی کھا کے مریں گے. لیکن اس میں پھر چربی کا قصور نہیں ہے, دمبے کا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کے لائف اسٹائل کا قصور ہے. وہ تو کچھ بھی کھائیں گے تو مریں گے آپ. تو یہ اسلام نے خوراک بتائی ہمیں, یہ بادشاہوں والی خوراک ہے. آج غریب چربی کھا رہا ہے, اس کے پاس کوکنگ آئل کے بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے؟ چربی کھا رہا. وہ منہ بھی بنا رہا ہوتا ہے, اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا اس لیے میں چربی کھا رہا ہوں. او بھائی صاحب, تو زیادہ بادشاہوں والی خوراک کھا رہا ہے. تو پھر اسلام میں جو دوسرے جس آئل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کون سا ہے؟ زیتون. وائٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے. میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں جن لوگوں میں زیتون انٹیک زیادہ ہے, ان کی اسکن ہی الگ نظر آ رہی ہوتی ہے, عجیب ہی لگ رہے ہوتے ہیں. جوان تو الگ ہی لگ رہے ہوتے ہیں, نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ وہ والی خوراک ہے, ہمارے والے پراٹھے پہ سیٹ نہیں ہوئے یہ لوگ. تو اب زیتون میں لوگ کہتے ہیں ایکچولی مہنگا بہت ہے. بھائی صاحب, زیتون کا 1 چمچ ڈلتا ہے اور یہ جو دوسرے کوکنگ آئل ان کے 6 چمچ ڈلتے ہیں, تو نتیجہ وہی نکل جاتا ہے. لیکن دماغ جب آدمی کا سیٹنگ پہ نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں بڑی خاندانی تھی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے. دودھ غریبوں کی خوراک آج بن چکی ہے. اصل میں یہ کس کی خوراک ہے؟ اب دیکھو دودھ کیسے پیا ہے, بوائل کر کے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے تو پورا فالو کرو گے تو فائدہ ہوگا, جس طریقے سے آپ نے جو چیزیں استعمال کی. ہمارے نبی نے دودھ جب پیا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہیں, وہ 3 شرطوں کا خیال کر کے پیو گے تو فائدہ ہوگا, اور پھر تھوڑا فائدہ نہیں ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. نمبر 1, اس جانور کا دودھ جو آرگینک چیزیں کھاتا ہو, یعنی نیچرل طریقے سے پلتا ہو. آج کل کراچی میں بھینسوں کو باندھ کے بھینسوں کی مرضی کا نہیں اپنی مرضی کا کھلایا جاتا ہے ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بھینس اور ان کی گائے کا دودھ بہت میٹھا. میں نے کہا اتنا ٹیسٹی دودھ؟ کہتے ہیں ہمارے گھر کا دودھ ہے بھائی, ایسا خاندانی ہے, اتنی موٹی ملائی اور اتنا میٹھا دودھ, ایسا لگتا ہے چینی ملائی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی اتنا میٹھا اور اتنی موٹی ملائی. جب خوراک دیکھی تو کیک اور پیسٹریاں کھلائی جا رہی ہیں گائے کو. ہمارے دوست ہیں, آپ کبھی کہو تو میں ملوا بھی دوں گا ان سے. میں نے کہا یہ کیک کہاں سے لاتا ہے بھائی تو؟ کہتے ہیں جتنا بیکریوں کا بچا ہوا کیک پیسٹریاں جو ضائع ہونے والی ہوتی ہیں وہ لا کے میں کس کو کھلا دیتا ہوں؟ گائے کو. چارے میں ملا کے ایک دم سے کھلاؤ گے تو خراب ہو جائے گا پیٹ, آہستہ آہستہ یوز ٹو کرنا پڑا. اس کے بعد جو ان کے دودھ میں گاڑھا پن اور مٹھاس آتی ہے, مزے کا بہت ہوتا ہے, لیکن اس میں صحت کی ایسی کی بولو تیسے. جو گھاس چرنے والی گائے ہے نا, اس کے دودھ میں نہ اتنی مٹھاس ہوگی نہ فیٹ ہوگا, وہ زیادہ فائدے مند. جو دھوپ میں پھر رہی ہوتی ہے, حدیث میں ایک فضیلت ہے, حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے پورے طور پر, غالباً صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ ترمو فی الارض, وہ زمین میں چرتی پھرتی ہے, ہر طرح کی جڑی بوٹیاں کھا رہی ہوتی ہے. اب جو گائے مارکیٹ میں آ رہی ہیں یا بھینسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, کم وقتوں کو دھوپ بھی نہیں ملتی, ہر وقت ویکسینیشن کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں بیچاریوں کو, اور ان کو دیسی گھی کھلایا جا رہا ہے جو ان کی نیچرل خوراک بولو نہیں ہے, اور ان کو باندھ کے ونڈے کھلائے جا رہے ہیں. گندم اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے, گندم تو فل کارب ڈائٹ ہے, اور یہ گندم وہ گندم ہے بھی نہیں جو 100 سال پہلے ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. پہلے جو گندم کھائی جاتی تھی اس میں تو منرلز تھے, اب جو گندم میں منرل کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے, ہائیبریڈ قسم کی گندم آ رہی ہے اور اس میں شوگر ہی شوگر ہے. تو وہ آپ ونڈے کھلا کے نا, تو ہم بس اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا گاڑا دودھ اور اتنا زیادہ دودھ. کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اور ورنہ دودھ کی ایسی کی بھائی دودھ میں فیٹ جتنا زیادہ ہوگا وہ فائدے مند تھوڑی ہے, سمجھتے ہو, وہ فائدے مند تھوڑی ہے, اس میں منرلز تو ختم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کا دودھ پیا ہے وہ چرنے والے جانور ہیں. ایک شرط ہو گئی دودھ میں, پہلی شرط کیا ہے؟ چرنے والا جانور. نمبر 2, بھوک کی حالت میں پیا ہے آپ نے. ہم کرتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لو. رات کو اچھے بچے دودھ پی کے سوتے ہیں, تو وہ 70 سال میں بھی رات کو وہ اچھا بچہ دودھ پی کے سو رہا ہوتا ہے, جبکہ رات وہ شادی میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آیا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد بزرگ کہہ کے دنیا سے چلے گئے تھے, یہ کہہ کے اتنے برا اثر ہوا کہ چلے گئے دنیا سے. وہ ایسے مشورے دیں گے تو دنیا سے چلے کہ اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں, تو 70 سال میں بھی آپ رات کو دودھ پی کے سو گے تو بیڑا کیا ہوگا. یہ تو حیرت ہے 70 سال تک پہنچا کیسے بھائی تو. اس میں ایک تو فیٹ اتنا ہے اور تم رات کو پی کے سو رہے ہو تو سارا چربی جمے گی بھائی, تو ہڈیاں وہ تو سارے کولیسٹرول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ استعمال کیا شدید بھوک میں کھانے کی جگہ.
دودھ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی کہ دودھ وہ خوراک ہے جو کھانے اور پینے دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے میرے بھائی. ہمیں جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو دودھ سے کون پیٹ بھرتا ہے آج کل؟ دودھ سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا. صحابہ کرام جو دودھ پیتے تھے پیٹ نہیں بھرتا, یعنی وہی کھانے کے طور پہ ہوتا تھا. آپ چند دن یہ کر کے دیکھو, بھوک لگ رہی ہے شدید, آپ صرف دودھ پی لو. ہمیشہ نہیں کرو کیونکہ آپ کو دوسری چیزیں بھی چاہیے, لیکن کبھی کبھار ایسا کر لو تو دیکھو کیسا آپ کو فائدہ ہوگا دودھ کا. تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں کی ہے, فریش ملک. ادھر نکالا اور ادھر پی لیا, بوائل نہیں کیا. اب ڈاکٹر میرے اس بات پہ کہیں گے لو بھائی جراثیم والا دودھ پلا رہے ہو. بھائی جراثیم پیدا ہونے سے پہلے پی لو آپ. یہ جو آپ گوالوں سے دودھ لے کر آ رہے ہو اس میں دودھ بھی ہے, گوالے بھی ہیں اس میں, یعنی ان کی اپنی بھی ایفرٹس اور ان کی بھی چیزیں. اس کو تو بوائل کرنا ہی پڑے گا, یہ کچا نہیں پی لینا آپ. لیکن دودھ کو جب آپ بوائل کر لیتے ہیں تو نیچرل فارم میں نہیں رہتا. اللہ نے قرآن مجید میں دودھ کی بہت تعریف کی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, فرمایا تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ہم کیسے چکنا گاڑا دودھ سوکھا چارے سے تھنوں میں نکالتے ہیں اور ایسے خلق پہ پھسلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے اس دودھ کی تعریف کی ہے جو تھن سے نکلے اور کہاں جائے, گلاس میں آ کے آپ کے حلق میں چلا جائے. یہ گلاس کا ذکر اس لیے کہ ایسا نہ ہو جذبات میں آگے ڈائریکٹ منہ لگانا شروع کر دو. کوئی بھروسہ نہیں ہے وہیں منہ لگا کے پی رہے ہوں.